السلام علیکم ناظرین، شاکنگ نیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ اب تحریک لبیک پاکستان اور انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائنز جانتے ہیں۔ زندہ ہے قاسم حسین، عاشقوں نے کہہ دیا زندہ ہے قاسم حسین۔ یہ بتاؤ کہ جب ناموس رسالت اور ختم نبوت پر حملہ ہوا اور چند میلوں کے فاصلے پر تم روٹی بھی دینے نہ آئے، آج کس منہ سے باتیں کرتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا، بڑوں نے کیا ہے؟ تم بتاؤ تم کون ہو؟ تم تو تماشا دیکھتے رہے، تم تو ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ مل کر تصویریں بناتے رہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے خلاف تم جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے؟ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ عرس مبارک امیر المجاہدین حافظ علامہ خادم حسین رضوی 19، 20، 21 نومبر 2021 کو ملتان روڈ جامعہ مسجد رحمت اللہ عالمین میں منایا جائے گا۔ تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی ملک بھر کی تیاریاں شروع۔ فیصل آباد میں علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تشہیر جاری۔ میں نہیں، دن میں 3 دفعہ ہم نے کہا ہے کہ ناشتے کے ٹائم، کھانے کے ٹائم، دوپہر کے اور رات کے کھانے کے ٹائم ہم اس مرتبہ پہلی مرتبہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر روز اس کا ایک بینچ مارک ہوئے گا، اس کا ایک ونڈو ہوئے گا۔ ہر روز جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ گیس جو ہے اس کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہوشیار اور خبردار، گیس دن میں 3 بار ملے گی۔ سردی آئے گی تو گیس بہت ہی کم آئے گی۔ ناشتہ اور دوپہر اور رات کے کھانے کے اوقات میں چند گھنٹوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ حماد اظہر نے قوم کو بتا دیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی رہائی کے منتظر تمام کارکنان پریشان ہیں کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کب ہمارے درمیان ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ فوراً ہمارے قید کو رہا کیا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کے بانی علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا عرس اس چینل پر لائیو دکھایا جائے گا۔ آپ سب سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تحریک لبیک سے ریلیٹڈ اور انٹرنیشنل اپڈیٹ دیکھ سکیں اور آپ کو عرس مبارک کے خوبصورت ترین مناظر ہم آپ کو دکھا سکیں۔ دور میں غربت کم ہوئی ہے، باہر سے جو چیزیں ہم لیتے ہیں سب مہنگی ہو گئی۔ جو فریٹ ہے یعنی جو باہر سے چیزیں کشتیوں پہ پاکستان میں آتی ہیں وہ اس کی قیمت کچھ 6 گنا زیادہ بڑھ گئی۔ یہ صرف سردیوں تک ہے۔ آنے والے دنوں میں اتنا بڑا ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے عام آدمیوں کی جو مشکلیں پڑی ہوئی ہیں ان کی ہم مشکلیں آسان کریں۔ سردیوں تک مہنگائی رہے گی، وزیر اعظم نے عوام کے کانوں سے ایک بار پھر دھواں نکال دیا۔ تیل کی قیمتیں مزید بڑھانے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ ہمارے دور میں غربت کم ہوئی، آنے والے دنوں میں بڑا پیکج لا رہے ہیں عوام کے لیے۔ کہ علی خان کے بنگلے پہ جانے کے لیے تیار تھا، لیکن یہاں کی جو محفل میں نے دیکھی اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دنیا کی جو داری ہے اللہ پاک اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کر۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں اپنے آپ میں نہیں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی، میں آج تھوڑا سا وہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ پی ٹی آئی جنرل کونسل نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی اور قوم سے معافی مانگی۔ مزید کہا، میں نے سیاسی جلسے دیکھے ہیں اور میں نے تحریک لبیک پاکستان کے جلسے کو راستے میں جاتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جلسے میں شرکت کروں، لیکن اصل تو یہ دین کے وارث ہیں تحریک لبیک والے۔ جب میں نے تحریک لبیک پاکستان کے جلسے میں شرکت کی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور میری زندگی کا آنے کا مقصد ہوا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کاموں کے لیے ہے۔ لیکن جب میں نے یہ سوچا
سوچا تو میں نے اب اپنا فیصلہ کیا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کرتا ہوں آج کے بعد۔ روزانہ کی بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان اور انٹرنیشنل نیوز ہیڈ لائنز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریے گا۔